10 دن میں کنٹرول نہیں کیا جائے گا۔ چیلنج کرتا ہوں میں، اسے کنٹرول کرنے کے لیے کم سے کم 18 سال چاہیے۔ کتنے 18 کیوں چاہیے؟ کیونکہ برباد کرنے میں تم نے 18 سال لگائے، اس لیے ان کو بچانے کے لیے کم سے کم 18 سال۔ تیری بیٹی کو ہم کیوں سمجھائیں غلطی تو نے کی ہے پیارے؟ بتا تو سکی جب یہ پیدا ہوئی تھی تو نے کون سی ڈریس لا کر کے دی؟ تو نے 3 انچ کا کپڑا بچی کو لا کر کے پہنایا۔ جب یہ بچی تھی تو نے 2 بدیوں والی بنیان پہنائی۔ مولوی ابھی بچی ہی ہے، 4 سال کی ہو گئی، پھر تو نے بنیان اور اس کو اتنے ڈریس میں لا کے رکھا۔ 8 سال کی ہو گئی، جب بچی کو شعور آنے لگا وہ تیری کلائی پکڑ کے جب مارکیٹ گئی، کہنے لگی بابا میرا جنم دن ہے، ڈریس اپنی مرضی سے خریدوں گی۔ اس نے 8 سال کی عمر میں جب بے حیائی کے لباس پہ ہاتھ رکھا تو نے یہ سوچا تھا یہ بچی ہے اور اس پہ ابھی شریعت کا اصول نہیں لگتا ہے، اس لیے تو نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا۔ اس نے اس وقت بے حیائی کا لباس خریدا۔ 8ویں سال کی عمر میں اپنی مرضی سے کپڑے خریدے۔ 9 سال کی عمر میں اس نے مرضی سے کپڑے خریدے۔ جب 10 سال کی عمر میں آئی اس وقت تجھے لگا کہ اب اس کے جسم کو چھپنا چاہیے، اس کے بدن پہ کپڑے ہونے چاہیے، لیکن اب کیا کر سکتا تھا؟ تو نے 8-9 سال تک اس کو بغیرتی والا لباس پہنا کر کے بچی کو ننگی رہنے کا عادی بنا دیا۔ اب اس بچی کو عادت نہیں ہے پورا بدن چھپانے کی۔ سن پیارے، پھر 11 سال تک تو چاہتا تھا روک لے لیکن نہ روک سکا۔ جب 13 سال کی بیٹی ہو گئی اس کے بعد تیرے ہاتھوں سے نکل گئی۔ کل تو ہاتھ پکڑ کے اس کو مارکیٹ میں گھماتا رہا، آج بیٹی اپنی مرضی سے جاتی ہے، کل جانے کے بعد اپنا بوائے فرینڈ تلاش کرتی ہے، چاہنے والا مقرر کرتی ہے، پھر اس کے بعد ٹہلتی ہے اور تجھے غیرت تک نہیں آئی۔ اور میرے بھائی جب بیٹی اس کے گاؤں گئی اور ایک ایک لمحہ اس کی زندگی کے نام کر دیا، اب تو کہہ رہا ہے میری بیٹی کو کوئی بچا لے، میری بیٹی کو کوئی سمجھا لے۔ ایسے بیٹیاں نہیں سمجھتی ہیں بیٹیوں کو کیسے سنبھالنا ہے۔ سن پیارے، جس دن پیدا ہوئی تھی اسی دن اسے مکمل لباس پہلانا تھا۔ 4 سال میں اسے پیروں تک کی ڈریس دینی تھی۔ 10 سال کی عمر میں اس کو کلائی تک کی ڈریس دینی تھی۔ 13 سال تک اس کو یہ احساس دلانا تھا تو آوارہ پیدا نہیں ہوئی ہے، نکمی پیدا نہیں ہوئی ہے، بلکہ تو وہ ہے جسے زمین کے اوپر کنیز فاطمہ کہا جاتا ہے، جنت کے اندر تجھے جنت کا حقدار کہا جاتا ہے۔ یہ بچپن سے کرنا تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، چیلنج ہے میرا، جاؤ 80% لوگوں کے بچوں کی ڈریس چیک کرنا۔ ہاں غیرت آتی ہے، گھر کے اندر بیٹیاں نیکر بنیان میں سوتے، باپ کو غیرت نہیں آتی، اسے غیرت کیوں آئے گی؟ کیونکہ یہ خود نیکر بنیان میں سوتا ہے۔ شرم نہیں آتی ہمیں؟ اگر ہمارے قدم شریعت کے خلاف ہوں گے ہم کبھی بیٹی نہیں بچا سکتے، کبھی نہیں بچا سکتے۔ کیوں نہیں روک پایا آپ بیٹی کو؟ اس لیے کہ ہم خود غلط تھے، ہم خود غلط تھے۔ کتنا غلط دور آ گیا یہ حالات آپ دیکھیں۔ آج بیٹی گھر سے جاتی ہے تو کہہ کے جاتی ماں میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہوں، کزن کے ساتھ جا رہی ہوں، مجھے تو نہیں پتا کزن کا معنی کیا تھا، لیکن رواج بن گیا بھائی کزن کے ساتھ گئی ہے۔ خلیرے چچیرے پھپیرے ممیرے سب فری۔ میرے بھائی جب وہ گھر سے نکلی تو ہم نے نہیں دیکھا یہ کدھر جا رہی، کس کے ساتھ جا رہی ہے؟ نہیں وہ بھائی لگتا ہے، سگا خلیرہ بھائی ہے، سگا ماموزاد بھائی ہے، سگے تاؤ کا بیٹا ہے، سگے چاچا کا بیٹا ہے۔ کل جب اسی کے ساتھ منہ کالا کر کے چلی جاتی ہے پھر کہتا کوئی تعویذ دے دو جو رات رات میں لوٹ آئے۔ بولو ہم مائنڈیڈ بنتے اگر یہ علماء یہ اگر کہتے نہیں بیٹی کو پردے میں رکھا کرو تو کہتے جی تم تو وہی پرانی باتیں کر رہے ہو، دور رہ گیا بیٹیوں کو پردے میں رکھنے کا۔ ہوا چلیے سب بیٹیوں کو پڑھانے نکلے، اب سب کی بیٹیاں IAS IPS ہوں اور بیٹے سب کے گدھے۔ دور چلا بیٹے بیٹے پڑھائے گئے، اب دور چل رہا بیٹی بیٹی پڑھائی جا رہی۔ بیٹا پالش کر رہا، جوتے سل رہا اور بیٹی IAS ہو رہی ہے۔ اگر وہ ڈگری ہولڈر ہو گئی تو اس کے لیے داماد کہاں سے ڈھونڈے گا بھائی؟ وہ کر لے گی جوتے والے کو؟
بولو. اگر لڑکی پڑھی لکھی ہوگی، میں تعلیم کا مخالف نہیں ہے، پہلے سن لینا، میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. آپ کی لڑکی اگر MBBS ہے تو کسی صفائی والے سے شادی کرے گی؟ بولو راضی ہوگی؟ اپنے جوڑ کا ڈھونڈے گی نا، اور جوڑ کا تمہارے اندر نہیں ملے گا تو پھر ادھر سے لے کے آئے گی. ہاں گئی نا ہاتھ سے. لڑکیاں پڑھا رہے ہو تو لڑکے بھی پڑھاؤ، اور لڑکے پڑھاتے ہو تو لڑکیاں بھی پڑھاؤ. بیٹی عالمہ ہے تو دماد عالم تلاش کر. کسی گھاس کھودنے والے کے ہاتھ میں عالمہ کا ہاتھ مت دے، اور کسی عالم کے گھر میں کسی گھاس کھودنے والی کو مت لا، اس لیے کہ زندگی پھر تباہ ہو جاتی ہے. اگر زندگی بچانی ہے تو جوڑ ملا. عالمہ بیٹی ہے تو عالم داماد تلاش کر، کیا کہنا ہے؟ اور عالم بیٹا ہے تو عالمہ بیٹی تلاش کر، تاکہ زندگی بہتر ہو سکے. میں کئی ایسی عالماؤں کو جانتا ہوں جو خون کے آنسو روئی ہیں، جن کا یہ کہنا تھا ہمارے باپ نے فیصلہ غلط کیا. اللہ اللہ اللہ. ہمارا ہاتھ کسی غیرے کے ہاتھ میں اس لیے دے دیا گیا کہ وہ پیسے والا تھا. یاد رکھ، زندگی پیسوں سے نہیں گزرتی ہے، زندگی پیار سے گزرتی ہے. بے شک. اگر مزاج نہیں ملتا تو زندگی بیکار ہو جاتی ہے. اور ایک جاہل اور ایک عالم کے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس لیے دیکھ بھال کے فیصلہ کرنا. اپنی بیٹی کا ہاتھ جب بھی دو دیکھ بھال کے دینا. کیا کہنا ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ بیٹیوں کی تعلیم پہ زور دیتے اور بیٹے کو ہائی اسکول کرا کے دکان کرا دیتے. کون کرے گا اس گدھے سے شادی؟ جو بیٹیاں قابل ہو رہی ہیں وہ کس کے حصے میں آئیں گی؟ آپ تلاش کر ڈالو، جا کر کے دیکھو. جتنی غیروں کے بستر پہ جا کے بیٹھ گئیں، کوئی ہائی اسکول پاس ہے، کوئی MA پاس ہے، کوئی ڈگری ہولڈر ہے، کسی نے کوئی ڈگری کر رکھی ہے، کسی نے کوئی ڈگری کر رکھی ہے. یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ایسی کوئی لڑکی نہیں ملے گی جسے کچھ نہیں آتا ہو اور وہ کسی غیر مسلم کے بستر پہ جا کے بیٹھ گئی ہو. اللہ اکبر. تباہی کے جو دروازے کھولے ہیں، تعلیم نے اس قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. جب سے تمہیں نشہ چڑھا گئے، سروس نوکری کا نشہ جب سے چڑھا گئے، تب سے تم تب برباد ہو گئے ہو. حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تھا جب تک یہ قوم بزنس کرتی رہے گی اس وقت تک یہ قوم زمانے پہ حکومت کرتی رہے گی. تم نوکری کرنے نہیں آئے تھے، جوتے اٹھانے نہیں آئے تھے، ہاتھ باندھنے نہیں آئے تھے، بلکہ تم سروس کرنے کی بجائے اپنا بزنس کر کے زمانے پر رب کی توحید کا پرچم لہرانے کے لیے آئے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عظمت مصطفیٰ کانفرنس، انجمن چمنستان رضا، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، مسلک اعلیٰ حضرت. ایسے باپ پہ غیرت ہے، لڑکی کی کمائی کھانے کی عادت پڑ گئی. ایسے ہی سسر اور داماد پہ غیرت. ڈگری ہولڈر لاؤں گا، 70,000 اس کی بھی اور 70 میری بھی. کیوں؟ تم مرد نہیں ہے، ہجڑا ہے. عورت کی کمائی کھانے پیدا ہوا ہے. مرد وہ ہوتا ہے جو اپنے بازو کی کلائی سے عورت کا پیٹ پالے. جب سے یہ آگ لگی ہے نا، ہمیں ڈگری ہولڈر بیٹی چاہیے. جنازہ نکل گیا ہماری غیرت کا. نہ پڑھائیں تو رشتے نہیں ہوتے. ہاں نہ پڑھائیں تو رشتے نہیں ہوتے. پڑھانے بھیج رہے تو لوٹ کے ہی نہیں آ رہی. غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لگ رہی ہوں گی کڑوی باتیں. کیسے دور میں بھی کیا بات کر رہا ہے؟ نہیں، میرے حضور نے فرمایا تھا فتنوں کی جگہوں سے بھی بچنا، فتنے کی جگہ سے بھی بچنا. اور تم تو فتنے میں کود پڑے. ہاں اسلام تعلیم کا مخالف نہیں، مگر یاد رکھیے گا حیا بھی کوئی چیز ہے، پردہ بھی کوئی چیز ہے. بیٹیوں کو ایسے اسکولوں میں پڑھاؤ جہاں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہوں. واہ واہ. جہاں پڑھنے والی بھی بیٹی ہو، پڑھانے والی بھی بیٹی ہو. آپ کی بیٹی